بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہدایت ٹی وی کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے قصہ موسیٰ علیہ السلام شروع کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں قصص الانبیاء سے، تو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کے جوانی تک کیسے پلے بڑھے اور کیا کیا ان کی زندگی میں حادثات ہوئے، کیا کیا معجزات ہوئے، وہ سارا کچھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو آج چھٹا ہے کلاس کا دن، لیسن نمبر 6 ہم شروع کریں گے، اور اس لیسن کا آغاز ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی لاٹھی سے خوف محسوس کرنے لگے، جب وہ سانپ بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 21 میں اس طرح سے ارشاد فرمایا، بے خوف ہو کے اسے پکڑ لے، ہم اسے پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ یہ کہ اس وقت ہم اس صورت میں لے آئیں گے، یعنی کہ دوبارہ وہ لاٹھی کو وہی بنا دیں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلے لاٹھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اسے دم سے پکڑا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دے۔ سورۃ قصص آیت نمبر 32 میں یوں ارشاد فرمایا، ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال دے۔ دونوں ہی صورتوں کا یہی مطلب ہے، ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر لیں یا بغل میں ڈال دیں، یا پھر ہاتھ کو گریبان میں ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج، یعنی نور عظیم نکل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال دیں، وہ سفید چمکتا ہوا ہو کے نکلے گا، لیکن یہ بغیر کسی عیب اور روب کے، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ ایک اور دوسرے مقام پر آیت نمبر 32 میں، سورۃ قصص کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دیں، بعد سے بغیر کسی روب سے چمکتا ہوا سفید ہو کر نکلے گا۔ جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو وہ روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی جب وہ ہاتھ بغل میں ڈالو گے تو وہ روشن ہو جائے گا، اور وہی ہاتھ جب دوبارہ باہر نکالو گے پھر اسے ڈالو گے تو پھر پہلے سی حالت میں آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ سورۃ قصص آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ایک دوسرے کی طرف ملا لیں۔ جب تو خوف اور خطرہ محسوس کرے، جب تجھے کوئی دھمکی دے تو اپنے ہاتھ اپنی طرف ملا لیں، یہ تیرا خوف جاتا رہے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں جو کوئی شخص بھی خوف اور گھبراہٹ میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھے تو اس کا دل خوف سے پاک ہو جائے گا، یا کم از کم اس کا دل ہلکا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ قصص آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم یقیناً وہ سب نافرمان اور بے حکم ہیں، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، اب تو فرعون کی طرف جا، بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے، یعنی میری زبان کی جو لکنت ہے، جب تک لکنت ہے میں کس طرح سے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہی باتوں سے آگے سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور میری زبان کی گرہیں بھی کھول دے تاکہ میں لوگوں کو اچھی طرح سے اپنی بات سمجھا سکوں۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے، آپ نے انگارہ لے کر منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہیں کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو تو دیکھیں ذرا، کہ صرف حاجت کے وقت ہی یہ سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے،
بلکہ اتنا ہی کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے اور لوگ میری بات کو سمجھنا شروع کر دیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 29 تا 36 میں ارشاد ہوتا ہے، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار بنا دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور دونوں کثرت سے تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا اور بانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہ تیرے تمام تر سوالات پورے کر دیے گئے۔ حضرت عائشہ کے بانجے عروہ بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی عربی کے ہاں مقیم تھی، تو انہوں نے ایک شخص کو سنا جس نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس شخص نے اپنے بھائی کو نفع دیا ہے؟ تو تمام لوگ خاموش رہے، ہمیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے۔ صرف ایک آدمی نے ہاتھ بلند کیا، خدا کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ حضرت عائشہ سوچنے لگی کہ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ شخص نے کتنی بڑی بات کر دی ہے، اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے اس نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور اس نے قسم ہی کھا دی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سا شخص ہے؟ تو اس نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنی دعا سے بھائی ہارون کو نبوت دلائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس شخص کی بات سن کے دنگ رہ گئی، میں نے سوچا کہ واقعی اس شخص نے ٹھیک کہا ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی مسلمان اپنے دوسرے بھائی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے آبرو والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وہ آیت نمبر 33 تا 35 میں ارشاد ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اب مجھے بھی اندیشہ ہے کہ اب وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون بہت صاف زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کے میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے۔ تو ویورز، انشاءاللہ آگے کا قصہ ہم کل کی ویڈیو میں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بازو بناتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم تمام باتیں بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔